بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے علامہ قبلہ ذاکر حسین طاہری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد ذاکر سجاد حسین سابقی صاحب آپ مظفر گڑھ وہ خطاب فرمائیں گے۔ آل محمد پہ بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد۔ اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ سلسلہ کلام یہاں تک آ پہنچا تھا کہ خالق لم یزل نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ماڈل میں خلق کیا، اور بہترین ماڈل میں خلق کرنے کے بعد ہم نے اس کو اسفل السافلین میں بھیج دیا۔ اسفل السافلین میں رکھ کر اعلیٰ علیین تک دعوت دی، اور اعلیٰ علیین تک دعوت دینے کے لیے ہم نے آل محمد کا انتظام کیا۔ اسی عنوان کے ذیل میں کہ یہ بہترین ماڈل کیا ہے، اور یہ انسان کیا ہے، اور یہ کس طرح سے بنا، کس طرح سے عالم دنیا میں آتا ہے، اور کس طرح سے اس عالم دنیا میں رہتے ہوئے اس کو کون سی چیزیں اپنا کر اپنے مقصد حیات کی طرف بڑھنا ہے۔ عرض ہوا تھا کہ انسان دو متضاد چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک بدن اور ایک روح۔ بدن زمین سے بنا ہے، روح انسانی نور الہی سے بنی ہے، اور دونوں کو خداوند عالم نے اس دنیا میں لا کر اکٹھا کر دیا۔ بدن انسانی، جسم انسانی، طبیعت انسانی کیسے بنی؟ عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 انشاءاللہ کہ ملاحظہ کی ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ جب فرصت ہو ضرور دیکھیے گا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ،
کہ ہم نے انسان کی خلقت کا آغاز سلالہ طین سے کیا۔ سلالہ طین کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے بدن انسانی کا انتظام ہوا۔ دو کلمے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے تراب اور ایک ہے طین، تو ایک کے ساتھ۔ تراب ہر مٹی کو کہا جاتا ہے، لیکن طین ہر مٹی کو نہیں کہتے۔ تراب مٹی ہے، اور جب تراب کے ساتھ پانی ملتا ہے، پانی کے ملنے کے بعد وہ طین بن جاتی ہے۔ اس لیے خدا نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر ذی حیات کو پانی سے خلق فرمایا ہے۔ مٹی زمین میں ہوتی ہے، پانی آسمان سے برستا ہے۔ پانی اور مٹی جب آپس میں مل جائیں اور ملنے کے بعد ہر مٹی اور پانی کو طین نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ پانی اور وہ مٹی جو حیات کا سبب بنے، جس سے کچھ اگ سکے، جس سے کچھ پیدا ہو سکے، اس جگہ کو عربی میں طین کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کئی ایسی زمینیں ہیں، پانی برستا ہے، کوئی سبزہ نہیں اگتا۔ لہذا وہ زمین جس پہ پانی بھی آئے اور پانی آنے کے بعد وہ حیات کا سبب بن جائے، اس زمین کو عربی میں طین کہا جاتا ہے۔ ہم نے طین سے سلالہ بنایا، سلالے سے انسان کے بدن کا آغاز کیا۔ طین سے سلالہ کیسے بنا بھائی؟ پہلے معنی کر دوں۔ دو کلمے عربی میں، ایک ہے سلالہ اور ایک ہے صفوت۔ آپ زیارت وارث پڑھتے رہتے ہیں نا، پہلا کلمہ امام حسین علیہ السلام کو خطاب کر کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ۔ صفوت الگ ہے، سلالہ الگ ہے، دونوں کا معنی کیا ہے؟ سلالہ بھی جوس کو کہتے ہیں، صفوت بھی جوس کو کہتے ہیں۔ آپ سیب لے لیں، سیب آپ کے سامنے اللہ کی نعمت ہے، اور یہ سیب بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ہم کھا لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا نہیں کہ کیسے بن گیا، خدا نے کس طرح سے اس کو سیب بنا دیا، کس طرح سے انگور بن گیا، کس طرح سے کیلا بن گیا، کس طرح سے آم بن گیا۔ یہ سارا سلسلہ، صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ محمد۔ سلالہ جوس، سیب لیا آپ نے، سیب کو آپ نے مشین میں ڈالا، اور مشین میں ڈالنے کے بعد جب اس کا جوس نکلتا ہے، پانی الگ ہو جاتا ہے، خام مال الگ ہو جاتا ہے۔ وہ جو جوس الگ کرتے ہیں اس کو عربی میں سلالہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر مادیت کا جوس نکالا جائے اس کو سلالہ ہی کہتے ہیں، اور اگر کمالات کو نچوڑا جائے تو اسے صفوت کہتے ہیں۔ اور اگر مادیت کے جوس کو نکالنے کے بعد خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پوری کائنات کا جوس نکالا، اور اس جوس نکالنے کے بعد ہم نے انسانی بدن کی تخلیق کا آغاز کیا۔ کیسے جوس نکلا ہے بھائی؟ کا روزمرہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ یہ گندم کہاں سے نکلتی ہے جی؟ زمین سے۔ آم کا پیڑ کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ امرود کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ یہ ہر چیز جو زمین سے نکل رہی ہے، غور کریں، یہی سلالہ ہے جو خالق کائنات نے بنایا ہوا ہے، اور ہم غفلت کے عالم میں اسے استعمال کر کے سو جاتے ہیں۔ یہ پوری کائنات کا جوس نکل رہا ہے، اور پوری کائنات کا جوس نکالا جا رہا ہے۔ جوس نکالنے کے بعد کا میں نے بدن انسانی کا انتظام کیا، جوس نکل آیا، اور یہ ساری کائنات کا جو بھی زمین سے اگتی ہے چیز، یہ سارے کا سارا سلالہ ہے۔ سلالہ بنا، سلالے کے بعد کیا ہوا؟ آگے خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ ہم نے سلالے سے، طین سے سلالہ بنا کر انسان کے بدن کا آغاز کیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسی سلالے کو، اسی جوس کو نطفے میں بدل دیا۔
اور نطفے میں بدلنے کے بعد نطفے کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا. سلالہ بنا، سلالے کو نطفے میں تبدیل کیا اور نطفے کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا. اب یہ سلالے سے نطفہ کیسے بنتا ہے، اب خود اس کے لیے ایک زمانہ درکار ہے اور ایک بہت بڑا پروسیس ہے جس سے گزر کر یہ نطفہ بنتا ہے. میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں. یہ گندم سلالہ بن کر باہر آتی ہے، چاول سلالہ بن کر باہر آتا ہے، یہ فروٹ سلالہ بن کر باہر آتا ہے، اور باہر آنے کے بعد ہوتا کیا ہے، انسان غفلت کے عالم میں اس کو روٹی پھل فروٹ سمجھ کر گلے سے نیچے اتارتا ہے. جیسے ہی گلے سے نیچے اترتا ہے معدے میں جاتا ہے، معدے میں غذا بنتی ہے اور معدہ اس غذا کو خون میں تبدیل کرتا ہے، خون میں تبدیل ہو کر دل میں آتا ہے اور وہی دل میں خون نطفے میں تبدیل ہوتا ہے. اور اس نطفے کو خداوند عالم نے کہا ہم نے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا. خدا نے یہ نہیں کہا ہم نے رحم مادر میں رکھ دیا، کیونکہ اگر خدا یہ کہتا کہ ہم نے ماں کے رحم میں رکھ دیا تو آج کل سائنس کی ٹیکنالوجی جو بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بیبی ٹیوب بن رہی ہے، یہ کہتے جی ہاں ہم بھی خدا کے مقابلے میں آ گئے ہیں. لہذا خدا نے کہا ہم نے نطفہ بنا کر اس کو محفوظ جگہ پر رکھ دیا. محفوظ جگہ پہ رکھنے کے بعد ہوا کیا کہ ایک زمانہ لگے گا اس کے بدن کو مکمل ہونے کے لیے. اور یہی غور طلب بات ہے، یہ آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے کہ خداوند عالم نے کس طرح سے ہماری اور آپ کی خلقت کی ہے اور بدن کی خلقت کیسے کی ہے کہ یہی سلالہ بنا، سلالے سے نطفہ بن گیا. اب نطفے سے کیا بننا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اسی نطفے کو اگلے پروسیس میں ڈال کر اس کو علقہ بنا دیا. علقہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ علقہ عربی میں اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ جو چیز لٹکی ہوئی ہو، آویزاں ہو، اس کو علقہ کہا جاتا ہے. ایک معنی ہے جو مفسرین نے ذکر کیا ہے، البتہ دقیق معنی نہیں ہے. پہلا سورہ جو پیغمبر اسلام پہ نازل ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو علق سے خلق کیا ہے. توجہ رہے میری طرف، کس سے خلق کیا ہے؟ علق سے. علق کسے کہتے ہیں عربی میں؟ وہ اپنی زبان میں عرض کروں، عربی میں کہا جاتا ہے ایک کیڑا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور خصوصاً یہ جو ماحول ہے اس میں آپ مجھ سے اور زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. علق عربی میں کہا جاتا ہے جونک کو. جونک نام سنا ہے؟ جونک ذہن میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ یہ بزرگان جو بیٹھے ہیں اپنی سرائکی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں سر جی؟ ہاں، جونک. اور جونک کیا ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ندی نالیوں میں ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کیڑے کو اگر آپ اٹھا کر جسم پہ لگائیں تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ گندا خون چوستا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جل میں بھی کہتے ہیں اس کو. اب وہ جب جسم پہ لگا دیتے ہیں وہ خون چوستا رہتا ہے، چوسنے کے بعد جب بھر جاتا ہے خود ہی جسم کو چھوڑ دیتا ہے. اس کیڑے کو عربی میں علق کہا جاتا ہے، علقہ کہا جاتا ہے. کہ ہم نے نطفے کو علقہ بنا دیا. اور اس نے کرنا کیا ہے کہ جب نطفہ علقے میں تبدیل ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ماں سے چوسنا شروع کر دیتا ہے. اس کی غذا ماں کی غذا ہوتی ہے. اسی لیے یہ فقط غذا نہیں لیتا، یہ والدین کے صفات بھی چوستا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ علقہ بن کر، یہ کیڑا بن کر سب کچھ چوستا ہے، فقط مادی غذا نہیں لیتا، یہ والدین کی صفات بھی چوسنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ جب ماں کسی ولادت کا انتظام کرنے کے قابل ہو تو جب تک وہ بچے کی پرورش میں مشغول ہو اور 9 مہینے اس امانت الہی کو اپنے شکم میں رکھ کر اس کو پروان چڑھا رہی ہو، اس کو حق نہیں پہنچتا ہر بات کرے، اس کو حق نہیں پہنچتا ہر بات سنے، اس کو حق نہیں پہنچتا ہر چیز کو دیکھے. اس لیے آداب اسلامی میں ہے کہ حاملگی کے دوران اپنے شوہر کی تصویر کو سامنے رکھ کر صبح و شام اس کی نگاہ اس پہ ہو. کیوں؟ کہ فقط وہ غذا نہیں لیتا،
وہ تیری صفات بھی لیتا ہے، تیرے شوہر کے آداب بھی لیتا ہے. اور یہ سارا چوسنے کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیزیں جب اپناتا، اسی کلمے کو قرآن نے سورہ معارج میں کسی اور تعبیر میں استعمال کیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے اس انسان کو نطفہ امشاج سے خلق کیا. نطفہ جو علقہ بنے گا، یہ نطفہ کیا ہے؟ نطفہ امشاج. نطفہ امشاج کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی گھر میں آپ بناتے ہیں، اگر مثال کے ذریعے عرض کروں، گھر میں آپ نے جوس بنایا اور جوس میں آپ نے کئی ایک چیزیں ڈال دیں، دودھ بھی ڈال دیا، کیلا بھی ڈال دیا، بادام بھی ڈال دیے، پستہ بھی ڈال دیا، کھجور بھی ڈال دیا، اور یہ ساری چیزیں ملا کر آپ نے ان کو مکس کر لیا. اس مکسر کو عربی میں امشاج کہا جاتا ہے. تو خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے نطفہ امشاج سے آپ کا بدن بنایا ہے. اور نطفہ امشاج کا معنی یہ ہے کہ عزیز، جب انسان اپنی اولاد کی ولادت کا انتظام کرتا ہے تو جتنی خصوصیات باپ میں ہوتی ہیں وہ نطفے میں مل کر منتقل ہو جاتی ہیں، جس سے علقہ بنتا ہے. اور اگر انسان مدہوشی کے عالم میں ہو، کچھ اجزاء رہ جاتے ہیں اور کچھ اجزاء منتقل ہو جاتے ہیں. وہیں سے بچہ ناقص دنیا میں آتا ہے. بچہ جو دنیا میں ناقص آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بچہ لولا پیدا ہو گیا، لنگڑا پیدا ہو گیا، نابینا پیدا ہو گیا، پاگل پیدا ہو گیا. اور پھر کہتے ہیں جی خدا نے بنا دیا. خدا نے نہیں بنایا ہے. خدا نے کیا کیا ہے؟ جو آپ نے میٹیریل دیا اسی میٹیریل کو پروان چڑھا دیا ہے. جیسے آپ نے منتقل کیا اسی کو خدا نے بڑھا دیا، چونکہ اس کا کام ہے ربوبیت. اور ربوبیت کا معنی یہی ہے کہ ایک چیز کو کمال تک پہنچاتا ہے، جیسی ہوگی ویسے بن جائے گی. بھائی آپ آٹا نمکین بنا کے کسی کو دے دیں بھی اس کی روٹی بنائیں، اب وہ خوبصورت جب بنا کے دے گا تو آپ کہیں یہ میٹھی نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ آٹا ہی ایسا دیا جس میں نمک تھا. اگر آپ نے میٹھا دیا ہوتا تو میٹھی بن جاتی. خوب ہم میٹھا آٹا دیتے نہیں، نمکین آٹا دے کر توقع رکھتے ہیں کہ یہ روٹی میٹھی ہو جائے. نا عزیز، سب سے پہلے یہ سوچ وہ جو نطفہ منتقل کیا ہے تو نے، اس میں کون سے اجزاء تھے. اسی لیے اسلام نے بتایا ہے، آداب اسلامی میں ہے کہ جب میاں بیوی کا آپس کا ارتباط ہو ان آداب کی رعایت کرنی چاہیے. اگر ان آداب کی رعایت نہ کی، ممکن ہے یہ بچہ دنیا میں آئے نابینا پیدا ہو. کیوں؟ چونکہ ماں باپ نے ان آداب کی رعایت نہیں کی ہے. کیوں کہا جب مست ہو تو یہ رابطہ ولادت برقرار نہ کرو. کیوں؟ جب مستی کے عالم میں ہوتا ہے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے. جب عقل زائل ہوتی ہے، عقل والا جراثیم نطفے میں منتقل نہیں ہوتا، اور نطفہ جب پروان چڑھتا ہے اس کے اندر عقل نہیں ہوتی، بچہ پاگل آتا ہے دنیا میں. غور کیا کبھی؟ یہ نطفہ امشاج اس لیے آپ کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ان پورے آداب اسلامی کے ساتھ آئیں، اپنے آپ کو رابطہ ازدواج میں منسلک کریں. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو کیا کرو؟ کہ شادی سے 6 مہینے پہلے اپنے آپ کو انسان کا بچہ بناؤ. توجہ ہے؟ شادی سے 6 مہینے پہلے اپنے آپ کی تربیت کرو، چونکہ 6 مہینے تک جراثیم بدن میں رہتے ہیں اور 6 مہینے کے بعد چینج ہو جاتے ہیں. تو کہا 6 مہینے پہلے سے اپنی تربیت کرو تاکہ یہ بچہ جس کی ولادت کا آپ انتظام کرنے جا رہے ہو وہ صحیح و سالم دنیا میں آئے. جب یہ نطفہ علقہ بنتا ہے ساری چیزیں یہ منتقل کرتا ہے، ماں باپ کے ذریعے سے لیتا ہے، اور لینے کے بعد یہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں توجہ اس بات پہ کرنی ہے کہ جس کی ولادت کا ہم انتظام کر رہے ہیں اس کی تربیت کا ہمیں خیال ہے، لیکن تربیت کرنے سے پہلے ہم اتنی غفلت کے عالم میں ہم شادی سمجھتے ہیں شاید انجوائے کرنا ہے. شادی انجوائے کرنے کا نام نہیں ہے. شادی نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا نام ہے، اور جس نسل کو معاشرے میں چھوڑو گے معاشرہ ویسا بنے گا. کہتے ہیں بعض بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ آپس کی بات ہے، پریشان نہیں ہوئیے گا. بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور جیسے ہی زبان کھولتا ہے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے یا نہیں ہے؟ کرتا یا نہیں کرتا؟ ماں باپ پھر خوش ہوتے ہیں، جی گالیاں دے رہا ہے.
وہ ابھی تک تو یہ مکتب میں گیا نہیں، کسی مدرسے میں گیا نہیں ہے، کسی ماحول میں گیا نہیں ہے، زبان کھولنے کے قابل ہوا ہے اور یہ گالیاں دے رہا ہے. کہاں سے سیکھی اس نے؟ کہ یہی جو ماں باپ کا آپس کا رویہ ہے. جب یہ علقہ بن کر شکم مادر میں پروان چڑھ رہا تھا، جو کچھ والدین گھر میں کہتے تھے، سنتے تھے، کرتے تھے، وہ سارا کچھ پک کر کے اسی شکم مادر میں ان چیزوں کو جذب کر رہا ہوتا ہے. اور جب جذب کرتا ہے، جب منہ کھولتا ہے گالیاں دیتا ہے. اب پتہ چلا جن گھروں میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے اور ماں کو تسلیاں دیتا ہے قرآن کی تلاوت کر کے. کون ہے؟ کہا اس لیے کہ ماں باپ ایسے ہیں. تاریخ میں ملتا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ جب تنہائی میں پریشان ہو جایا کرتی تھی، سیدہ شکم میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر کے ماں کو تسلیاں دیا کرتی تھی. کیوں؟ باپ ایسا ہے، ماں ایسی ہے، اور ماں باپ سے جو کچھ لے کر پروان چڑھ رہا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے. عزیزان، محبان اہل بیت، اپنی اولاد پہ رحم کرو. اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے اپنا خیال کرو. چھوٹی سی آپ چیز بازار سے لے کے آتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ اوون خریدتے ہیں، اوون خرید کے آ جاتے ہیں، گھر میں رکھ دیا. بچے جب چھیڑنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، بچے ہاتھ نہیں لگانا. کیوں نہیں لگانا؟ کہا ہمیں پتہ نہیں اس کو چلانا کیسے ہے. ایک چھوٹی سی وہی اوون جو آپ نے لیا چھوٹا سا ہے، اور کہا کہ اس کو چلانے کا چونکہ طریقہ نہیں آتا، اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ. ہوگا کیا؟ کہا اگر ہاتھ لگاؤ گے خراب ہو جائے گا. تو کیا ہوا؟ کہ ساتھ میں ایک چھوٹا سا دفترچہ رکھا ہوا ہے، ایک کتاب ہوتی ہے نا چھوٹی سی، جس میں یہ گائیڈ لائن دی ہوتی ہے کہ آپ اس کو آن کیسے کریں گے، چلانا کیسے، کتنے ٹائم کے لیے، کیا کرنا ہے، سارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہ عام چھوٹا سا انسان، ایک اوون بنانے والا ساتھ میں ایک چھوٹا سا کتابچہ رکھ دیتا ہے تاکہ آپ اس کو آسانی سے چلا سکیں. تو جس خدا نے اس انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجنا تھا، اس کے لیے کوئی کتاب نہیں بھیجی. یہ جو خلیفہ خدا بنے گا، اور خلیفہ خدا کہاں پہ ہوگا؟ کہ زمین سے لے کے آسمان تک یہ خدا کا خلیفہ ہوگا. اس کے لیے کوئی کتاب نہیں آئی. وہ کتاب جو اس انسان کو چلانے کے لیے انسان سے پہلے بھیجی ہے، اس کا نام ہے قرآن. اور اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی توفیق نہیں ہوتی. یہ قرآن پڑھیں، یہ انسان کو چلانے کا نظام بتاتا ہے، یہ انسان کو مقام انسانیت تک پہنچانے کا طریقہ بتاتا ہے. یہ علقہ، یہ نطفہ علقہ بن جاتا ہے. علقہ بننے کے بعد بہت خوبصورت الفاظ ہیں قرآن کے. علقہ بن گیا، کیڑا بن کے اس نے سارا کچھ چوسنا شروع کر دیا. اور بعد میں خدا کا ارشاد ہوتا ہے پھر علقے کے بعد کیا کیا؟ ہم نے علقے کو مضغے میں تبدیل کر دیا. مضغہ کیا ہوتا ہے جی؟ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ مضغہ کیا ہوتا ہے؟ عربی کی پہلے بھی عرض کیا تھا کہ زیر زبر سے کلمات بدل جاتے ہیں. مضغ، میم ضاد غین، مضغ کہتے ہیں چبانے کو، اور مضغہ کس کو کہتے ہیں؟ چبانے کے بعد جو ذرات مختلف ذرات میں تبدیل ہو جائیں، ہر ذرے کو الگ الگ مضغہ کہا جاتا ہے. مثال آج کل مثلا آپ نے ایک لقمہ لیا روٹی کا لقمہ لیا، بڑا تھا. البتہ آداب اسلامی میں ہے کہ لقمہ چھوٹا لینا چاہیے. لقمہ لیا آپ نے اور وہ بڑا تھا، منہ میں ڈالا، دانتوں کی مدد سے کیا کیا؟ چبانا شروع کیا. اور جو چبا کے کھاتے ہیں وہ مریض نہیں ہوتے، اور وہ جو ہوس میں منہ میں ڈالتے ہی نگل جاتے ہیں انواع اقسام کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آداب اسلامی ان کی رعایت کیا کریں. لقمہ منہ میں ڈالا، دانتوں کی مدد سے کیا کیا؟ اسی ایک لقمے کو کئی حصوں میں چبانے کے بعد آپ نے تبدیل کر دیا. توجہ میری طرف رہے، ختم کر رہا ہوں. مضغہ یعنی وہ متعدد اعضاء میں تبدیل ہو گیا. سلالے سے نطفہ، نطفے سے علقہ، علقے سے مضغہ بن گیا. یعنی یہی علقہ جو کیڑا تھا، اس کیڑے کو خداوند عالم نے شکم میں مادر میں کئی حصوں میں تبدیل کر دیا. جس سے ٹانگیں بننی تھیں وہ حصہ الگ ہو گیا، جس سے ہاتھ بننے تھے وہ حصہ الگ ہو گیا، جس سے کان بننے تھے وہ الگ ہو گیا، جس سے دل بننا تھا وہ الگ ہو گیا. یہ سارے اعضاء جو الگ ہو رہے ہیں یہ کہاں پہ تھے؟ کہ اسی چھوٹے سے نطفے کے اندر سارے اجزاء موجود تھے جو کچھ ماں باپ نے منتقل کیے ہیں.
تو جو منتقل کیے ان کو خدا الگ کرتا چلا جائے گا. الگ ہونے کے بعد ہر حصے سے ایک ایک انسان کا عضو بنتا چلا جائے گا. اگر آداب اسلامی کی رعایت کر کے آپ نے اپنی اولاد کی ولادت کا انتظام کیا ہے، یہ مضغے کی شکل میں بن کر سارے اعضاء اس جسم انسانی کے الگ الگ ہونا شروع ہو جائیں گے. مضغے کے بعد کیا بن گیا؟ مضغہ بنا دیا. ثم کسونا العظام لحما. مضغے کو کیا کیا؟ کہ مضغے کو پھر ہر عضو کو الگ الگ کر کے کیا کیا؟ کہ ہم نے ہڈیاں بنا دی، ہر عضو کو ہڈی میں تبدیل کر دیا. آپ نے دیکھا یہ عموماً ڈاکٹروں کے آپ دکان پہ جائیں تو ایک ہڈیوں کا مختصر سا ڈھانچہ کھڑا کیا ہوتا ہے نا؟ دیکھا ہوگا. وہ ساری ہڈیاں ہوتی ہیں اور انسان کا ڈھانچہ ہوتا ہے. دیکھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈھانچہ مضغے سے بنتا ہے. جو اعضاء آپ نے دیے ہیں انہی اعضاء سے یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا چلا جائے گا. اگر یہ ہڈیاں ہی بن کر معاشرے میں آ جاتی کیسا لگتا؟ یہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا، چلنے کے قابل نہیں تھا، اس کے اندر کوئی استقامت نہیں تھی. پھر خداوند عالم نے کہا کہ جب ہم نے ہڈیاں بنا دی، ہڈیاں بنانے کے بعد پھر کیا کیا؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. اور جب جلد چڑھا دی، یہ انسان کا ایک پہلو بے نام بدن انسانی مکمل ہو گیا. کہاں سے چلا؟ مٹی سے چلا، سلالہ بنا، سلالے سے نطفہ بنا، نطفے سے علقہ بنا، علقے سے مضغہ بنا، مضغے سے ہڈیاں بنی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ گیا. انسان کا ایک پہلو مکمل ہو گیا بے نام بدن. اب اس بدن کو حرکت کرنی ہے. اگر اس کے اندر روح نہ ہوئی تو یہ حرکت نہیں کرے گا. پھر خدا نے کیا کہا؟ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور پھر ہم نے اس پتلے کے اندر اپنی طرف سے روح کو ڈال دیا، اور روح کو ڈالنے کے بعد یہ انسان مکمل ہو گیا. جب مکمل ہوا تو کیا کیا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنی بابرکت ہے وہ ذات جس نے متضاد چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے سنگم بنا دیا. سنگم سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جو مظفر آباد میں ان کو پتہ ہوگا. اگر مظفر آباد کشمیر میں جائیں، وہاں پہ 2 دریا آ رہے ہیں. ایک دریا ہے جس کا پانی انتہائی صاف شفاف ہے، اور ایک دریا ایک طرف سے آ رہا ہے جو مٹیالہ پانی ہے. ایک طرف سے وہ آ رہا ہے، ایک طرف سے یہ پانی آ رہا ہے، اور مظفر آباد میں آ کر دونوں مل جاتے ہیں. جب ملتے ہیں اسی نقطہ اجتماع کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہ ہم نے بدن اور روح کو آپس میں جوڑ دیا. اس نقطہ اجتماع کو سنگم کہا جاتا ہے. اب اگر وہ مٹی والا پانی غالب آ گیا، شفاف پانی کم رنگ ہو جائے گا، اور اگر صاف اور شفاف پانی غالب آ گیا تو مٹی والا رنگ ختم ہو جائے گا، اور یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ انسان کون ہے اور حیوان کون ہے. جس کا بدن اس کی روح پہ غالب آ گیا وہ حیوانوں سے گر جائے گا، اور جس کی روح اس کے بدن پہ غالب آ جائے گی وہ ملائکہ سے آگے نکل جائے گا. اور یہ جو روح ڈالی، اور یہ روح نہیں ہے، اس کے 5 نام ہیں. انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان کروں گا. قرآن میں 5 لفظ قرآن نے استعمال کیے. ایک نفس، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس کیا ہے؟ کہ وہی حقیقت ہے. روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ حقیقت ہے نورانی جو خدا نے اس بدن کے ساتھ منسلک کی ہے. عقل کیا ہے؟ یہ تیسرا نام ہے اس حقیقت انسانی کا جو خدا نے بدن سے منسلک کی ہے. چوتھی قلب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھنا. یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہ آخرت میں محفوظ رہے گا. چوتھا نام کیا ہے؟ قلب. اور 5واں نام کیا ہے؟ فؤاد. پس اس حقیقت کو جو خدا نے اپنے نور سے خلق کر کے اس بدن کے ساتھ متصل کی، اس کے نام کتنے ہیں؟ 5. اس کو روح بھی کہتے ہیں، اس کو نفس بھی کہتے ہیں، اس کو عقل بھی کہتے ہیں، اس کو قلب بھی کہتے ہیں، اور اس کو فؤاد بھی کہتے ہیں. حقیقت ایک ہے، نام 5 ہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ حدیثیں ہیں متعدد، سنتے رہتے ہیں. حدیث پیغمبر کی اول ما خلق اللہ
نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا. اور دوسری حدیث ہے اول ما خلق اللہ العقل، خدا نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. پھر حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ اللوح، لوح کو خلق کیا. اور کہیں پہ کرسی کو. بھائی ایک جو پہلے خلق ہوئی تو وہ ایک ہی ہوتی ہے نا. اب وہ بیچارہ پڑھنے والا پریشان ہو گیا کہ کون سی چیز پہلے خلق ہوئی ہے. پیغمبر کا نور پہلے خلق ہوا ہے، عقل پہلے خلق ہوئی ہے، لوح اور قلم اور عرش اور کرسی کون سی چیز پہلے خلق ہوئی ہے. امام حسن مجتبیٰ سے کسی سائل نے آ کر پوچھا مولا یہ آپ کے جد کی اتنی زیادہ حدیثیں ہیں جس میں لکھا ہوا ہے پہلے یہ خلق ہوا، پہلے یہ خلق ہوا، پہلے یہ خلق ہوا، بالآخر کون سی چیز ہے جو سب سے پہلے خلق ہوئی؟ کہا پریشان نہ ہو، یہ ہمارے نانا کے مختلف نام ہیں. کہیں پہ نور محمدی ہے، کہیں پہ وہی نور محمدی قلم بن جاتا ہے، کہیں پہ لوح بن جاتا ہے، کہیں پہ عرش بن جاتا ہے، کہیں پہ کرسی بن جاتا ہے. نام متعدد ہیں، حقیقت ایک ہے. اور اسی حقیقت کو خداوند عالم نے جب بدن سے منسلک کیا کا نام 5 ہیں، حقیقت ایک ہے. اور پھر یہ نام ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح ہم رکھ دیتے ہیں. نام رکھتے ہیں کیا جی؟ یوسف، دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا. نام رکھ دیتے ہیں وجیہ الحسن، شکل و صورت ہوتی نہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ نام اور شخص میں کوئی آپس میں رابطہ نہیں ہوتا. لیکن خداوند عالم نے یہ جو 5 نام اس حقیقت کے لیے منتخب کیے ہیں، ہر نام کے پیچھے ایک حقیقت ہے. کیوں روح کہتے ہیں، کیوں نفس کہتے ہیں، کیوں عقل کہتے ہیں، کیوں فؤاد کہتے ہیں، کیوں قلب کہتے ہیں. انشاءاللہ ہر ایک کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. بس ابھی انسان کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ آسن تقویم میں خلق ہوا. آسن تقویم میں خلق ہونے کے بعد اس کا بدن مکمل ہو گیا. بدن کے بعد روح کو خداوند عالم نے اس کے ساتھ جوڑ دیا، اور جوڑنے کے بعد اس انسان کو دنیا میں روانہ کر دیا. دنیا میں روانہ کرنے کے بعد پوری کائنات سے خدا نے سوال کیا کہ تم خود بنو گے یا میں بنا کے بھیجوں؟ پوری کائنات نے کہا کہ ہم بننے کے قابل نہیں، ہمیں مکمل بنا کے بھیج. لیکن جب انسان سے پوچھا کہ تجھے کیسے دنیا میں بھیجوں، کہا مجھے بنا کے نہ بھیج، میں خود بن کے آؤں گا. توجہ ہے؟ پس انسان کون ہوتا ہے؟ انسان وہ ہوتا ہے جو بن کر نہیں آتا، بننے کے لیے دنیا میں آتا ہے. انسان بننے کے لیے دنیا میں آتا ہے. اور کس سائے میں بنتا ہے؟ دین کے سائے میں بنتا ہے. دین انسان بننے کا طریقہ بناتا ہے کہ کیسے انسان بننا ہے. تو وہ دین جو انسان بننے کا طریقہ بتاتا ہے، کبھی اس کو بھی کھول کے پڑھا ہے کہ دین کے سائے میں کیسے انسان بننا ہے؟ دیکھیں جب دنیا میں آئے، اب یہ ہیں آیات ایسی ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس کو کھولنے کی کوشش کروں گا. انسان مکمل انسان بن کر نہیں آتا، بلکہ انسان بننے کے لیے آتا ہے. اور بنتا کس سے؟ کا 2 چیزوں سے. ایک کا نام عمل ہے اور دوسری کا نام معرفت ہے. علم و معرفت سے یا علم و عمل سے انسان اپنی ذات کو بیٹھ کر دنیا میں مکمل کرتا ہے. جب مکمل کر لیتا ہے بدن الگ ہو جاتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے. بدن کب تک رہتا ہے؟ کہ جب تک یہ بدن اس روح کو اپنی منزل تک نہ پہنچا دے بدن ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور جس دن روح انسانی اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے بدن الگ ہو جاتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے. اور یہ دنیا میں بیٹھ کر آپ کو انسان بنانے کے لیے خداوند عالم نے دنیا میں بھیجا ہے. اور بننا کس ہے؟ کہ فقط 2 چیزیں ہیں. ایک کا نام علم ہے اور دوسرے کا نام عمل ہے. اگر علم و عمل کے سائے میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا، انسانیت کی تصویر بنتی چلی جائے گی. اور اگر علم و عمل سے رہ گئے تو یہ انسان کی تصویر نہیں ہے. یہ کیا بن رہا ہے؟ اگر اپنی تعبیر میں استعمال کروں، یہ کارٹون بن رہا ہے. کارٹون دیکھیں نا، کارٹون دیکھتے ہیں، عموماً دیکھتے رہتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کسی کی ناک بڑی، کسی کا پیٹ بڑا، ٹانگیں پتلی، بہت سی چیزیں ہوتی نا. یہ کیسے بن گیا؟ یہ کارٹون بن گیا. کیوں؟ کیسے کہ توازن نہیں ہے. اگر توازن ہوتا یہ تصویر مکمل ہوتی. اور علم و عمل سے ہمیں انسان بننے کے لیے خدا نے دنیا میں بھیجا ہے. اگر علم و عمل میں توازن ہوا یہ مکمل انسان بنے گا، اور جہاں پہ تھوڑا سا فرق آ گیا یہ کارٹون بنے گا. ہمیں کارٹون بن کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے، انسان بن کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اور جب انسان بنو گے تو ہوگا کیا؟ کہ جب انسان بنو گے تو کام وہی کرو گے جو خدا کرتا ہے. البتہ شرک نہیں ہے، ڈر نہ جائیں.
جو خدائی کام کرتا ہے وہ خدا کا شریک نہیں ہوتا. خدا نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جس نظام کے سائے میں اس کو خلیفے کی ضرورت ہے. آخری بات کیا ہے کہ آپ کی زحمت تمام کر دوں. خداوند عالم اپنی خصوصیات میں سے ایک برجستہ ترین خصوصیت خدا کی کیا ہے کہ خدا فیاض ہے، خدا جواد ہے، خدا معطی ہے، خدا دیتا ہے. دیتا یا نہیں دیتا؟ سب کو دیتا ہے یا نہیں؟ سب کو دیتا ہے نا. خوب شمر بن جائے خدا نہیں دیتا؟ دے رہا ہے نا. وہ اگر فرعون بن جائے اس کو بھی دیتا ہے یا نہیں؟ اس کو بھی دیتا ہے. خود نمرود بن جائے، شداد بن جائے، دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ خود سب اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہی دینا ہے. خود جس کا کام دینا وہ دیتا رہتا ہے. لیکن جب لینے کی باری آتی ہے تو ہر ایک سے لیتا نہیں ہے. یہ خدا کی خصوصیت ہے. دیتا سب کو ہے. توجہ ہے میری طرف؟ دیتا سب کو ہے. شمر بن جائے دے دیتا ہے، فرعون بن جائے دے دیتا ہے، نمرود بن جائے سب کو دیتا ہے. لیکن جب باری آئے لینے کی تو ہر ایک سے لیتا نہیں ہے. وہ پھر کیا کریں کہ خدا سے لے لینا کمال نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں کچھ دے کے منظور کروا لینا بڑا کمال ہے. دیتا سب کو ہے لیکن لیتا ہر ایک سے نہیں ہے. لیتا کس سے ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. پہلے انسانیت میں قدم رکھو، متقی بنو. متقی بن کر جو کچھ دو گے خدا قبول کرے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا سے لے لینے میں بہت بڑا کمال ہے. مالدار بن گئے، پیسہ لے لیا، اور لینے میں تو ہر ایک کو مل جاتا ہے. اور اس قارون کو بھی خدا نے اتنا دیا ہے جس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے الگ سے افراد مقرر تھے. دینے کی بات آئے سب کو دے دیا ہے. جب لینے کی بات ہے کہ ہر ایک سے لیتا نہیں ہوں. پہلے متقی بنو پھر لوں گا. تو جس کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، آیا اس کی طبیعت، اس کا مزاج خدا کے خلاف چلے گا؟ اس کا مزاج خدا کے خلاف نہیں چلتا. عزیزان، اسی لیے عموماً یہ سننے میں آتا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے جی مجلس امام حسین میں ہندو آیا، اس کو بیٹا مل گیا، اور ہم معجزہ بتا کر بیان کر کے اس کو بتاتے ہیں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ فلاں سنی آئے، ان کو امام حسین نے بیٹا دے دیا، نوکری دے دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا. وہ جو خدا کا خلیفہ ہے وہ خدا کے قانون کے مطابق چلے گا. اگر خدا کا کام دینا ہے تو ان کا کام بھی دینا ہے. ہندو بن کر آؤ دے دیں گے، سکھ بن کر آؤ دے دے گا، اصل نہ مانو حسین کو تب بھی دے دے گا. لیکن حسین ہر ایک سے لیتا نہیں ہے. یہ یاد رکھنا کہ حسین ہر ایک سے لیتا نہیں ہے. کمال انسان کا یہ نہیں کہ حسین سے لے لو، چونکہ وہ دینے کے لیے آئے ہیں اس لیے ہر ایک کو دیتے ہیں. تم مانگو دے دے گا، نہیں مانگو تب بھی دے دے گا. کمال یہ ہے کہ اپنا چھوٹا سا عمل حسین کی بارگاہ میں دے کر قبول کروا لو. یہ بڑا ہنر ہے انسان کا. غازی کے علم سے اولاد لے لیتے ہو، ان کا کام دینا ہے وہ دے دیتے ہیں، لیکن علم کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کے بازو قلم کروا کے ان کی بارگاہ میں قبول کروانا، یہ انسان کا کمال ہے. وہ ایک خاتون، عیسائی خاتون تھی، اپنا نوجوان بیٹا شادی کی، نام سنا ہے نا، راہب. آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے محضر میں. امام نے تھوڑا سا اپنا نور کی جھلک دکھائی، وہیں پہ امام کا گرویدہ ہو گیا. اور عاشور کے دن تازہ نوجوان شادی کی ہوئی، اور آتا ہے میدان کربلا میں امام حسین پہ قربان ہو جاتا ہے. اور دشمن نے چاہا کہ اس کی ماں کے دل کو دکھایا جائے. اس کے سر کو قلم کیا. سر کو قلم کرنے کے بعد کیا کیا؟ سر کو اٹھا کر شمر ملعون نے اس کی ماں کی طرف پھینک دیا، اور پھینک کے کہتا ہے پتہ ہے حسین کے ساتھ رہنے کا صلہ کیا ملتا ہے؟ یہ ہے نوجوان بیٹے کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے. کتنی بامعرفت تھی یہ خاتون، اپنے بیٹے کے سر کو اٹھا کر دشمن کی طرف پھینک کے کہتی ہے او ملعون یاد رکھ، جو حسین کی راہ میں دے دیا جائے اسے واپس نہیں لیا جاتا. کچھ لے لینا کمال نہیں ہے، لینے کی منزل میں سب کو دیتے ہیں. دے کر اپنا نام حسین کے عزاداروں میں لکھوا لینا یہ بہت بڑا کمال ہے. بہت مالدار تھے، کیا ہوا؟ دنیا سے چلے گئے. کیا کیا حسین کے لیے؟
کیا کیا عزاداری کے لیے، کیا چھوڑ کے گئے عزاداری کے لیے. اگر چھوٹا سا کام عزاداری کے لیے کر کے حسین کی بارگاہ میں قبول کروا لیا ہوتا، برزخ کی ساری منزلیں آسان ہو جاتی. اور وہ جو اپنے مال پہ سام بن کر بیٹھ جاتا ہے اور راہ حسین میں خرچ نہیں کرتا، سارا مال چھوڑ کر چلا جائے گا، اولاد ساری نہ جانے کہاں خرچ کرے گی، قیامت کے دن لٹکا ہوا ہوگا. یہ مال آیا کہاں سے، خرچ کہاں پہ کیا، کس کے لیے چھوڑ آئے، آیا راہ خدا کے لیے بھی کچھ کیا یا نہ کیا. لے لینا کمال نہیں عزیزان. ابو ایوب انصاری پیغمبر اسلام کا میزبان، مدینے کے سرزمین کا بہت بڑا مالدار انسان، جانتے ہیں آپ، نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا مالدار ابو ایوب انصاری. اور بہت بڑا باغ تھا اس کا مدینے کی سرزمین میں، اور اس باغ کی آمدن اتنی تھی کہ کئی ایک فقیر اس پہ پلتے تھے. ایک دن نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران اس کو خیال آیا کہ میرا اتنا مال ہے، میرا اتنا باغ. البتہ ہم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوتی کہ ہم نماز مصلی پہ آتے ہی نہیں ہیں، ہوتا ہی نہیں، توفیق ہی نہیں ہوتی. وہ بعد میں کہتے ہیں جی توفیق مانگے، توفیق کو سینگ تو نہیں ہوتے نا. خدا نے عقل بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، رزق و روزی بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، پھر کہتے ہیں جی مولانا دعا کریں خدا توفیق دے نماز کی. توفیق کو سینگ ہوتے ہیں. توفیق کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ خدا مہیا کر دیتا ہے. جب خدا نے مہیا کر دیا تو اس کے بعد اس توفیق کو استعمال کرنے کی باری ہے. استعمال کیوں نہیں کرتے؟ وہ استعمال نہ کرنے کے بعد کہتے ہیں وہ توفیق یہ نہیں ہے کہ کوئی آئے آپ کو پکڑ کے لاش کو اٹھا کر جا کے ٹوٹی کے نیچے رکھ کے تمہیں نہلا دھلا کے مصلی پہ لا کے کھڑا کر دے. نہیں، کچھ آپ کو بھی کرنا ہے. خدا نے صحت دی ہے، زندگی دی ہے، گھر دیا ہے، اے سی دیا ہے. اے سی کے نیچے جب سوتے ہیں تو پھر گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں، فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں مرنا بھی ہے یا نہیں. توفیق یہ نہیں ہوتی. اس لیے امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جس شخص کو خدا نے صحت بھی دی ہو، قدرت بھی دی ہو، عقل بھی دی ہو اور دین کی تعلیم بھی دی ہو، اگر پھر بھی وہ خدا کے سامنے نہیں جھکتا، اپنا بھی مذاق اڑا رہا ہے اور خدا کا بھی مذاق اڑا رہا ہے. نماز کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ وہ جتنے اسباب ہیں وہ سارے فراہم. اسی لیے یہ یاد رکھ لیں، ایک جملہ میں بریکٹ میں عرض کر دوں. امیر المومنین فرماتے ہیں لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض. وہ مستحبات جس میں انسان مصروف رہتا ہے اور ان مستحبات کی وجہ سے اگر اس کے واجبات ضائع ہو جاتے ہیں، معصوم امیر المومنین فرماتے ہیں ان نوافل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ساری رات جاگتے رہتے ہیں، جی کیا کر رہے تھے؟ عزاداری. کیا کر رہے تھے؟ جی ماتم. کیا کر رہے تھے؟ جی مجلس سن رہے تھے. صبح کیا ہوا؟ صبح جب سوئے تو پھر سوتے ہی رہ گئے. اس عزاداری کا عزیز کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ میری بات نہیں، کل کو یہ نہ کہ مولانا نے کہیں عزاداری کے خلاف بات کی ہے نا. امیر المومنین کا یہ ارشاد ہے کہ نوافل میں مصروف رہتے رہتے اپنے واجبات سے محروم ہو جانا اور اپنے آپ کو واجبات سے محروم کر لینے سے اس کا کوئی فائدہ آپ کو قیامت کے دن نہیں ملے گا. اب وہ جو ثواب ہے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ثواب کیا ہے اور ثواب کیسے ملتا ہے اور ثواب کس طرح سے انسان کو ملتا ہے. غرض نماز پڑھ رہا تھا ابو ایوب انصاری اور نماز میں خیال آیا کہ کتنا باغ ہے اور کتنا اس کا پھل ملتا ہے. جیسے ہی باغ کا ذہن میں تصور آیا، نماز ختم کی، پیغمبر کے محضر میں آیا، کہا یا رسول اللہ اس باغ کو لے کر جہاں آپ کا دل چاہے خرچ کر دیں. ابو ایوب کیوں؟ کہ وہ باغ جو میری نماز میں مخل ہو جائے، مجھے ایسی دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اپنے اوپر ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیں. ہم نماز میں آتے ہیں، پوری دکان کا کیلکولیٹ نماز میں کرتے ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز ہمیں بہشت میں پہنچائے گی. خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نماز پہ اگر جوتے نہیں پڑتے ہیں تو، اگر ایسی نماز پہ جوتے نہ پڑیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ مصلی عبادت پہ آتا ہے، ہر چیز اس کے ذہن میں آتی ہے سوائے خدا کے. یہ مال اور یہ دنیا یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو یاد خدا سے غافل کر دے، یہ اس لیے ہے کہ آپ کو اپنی زندگی چلا کر اپنی آخرت کی منزل کو آباد کرنا ہے، اور وہ آباد یہیں دنیا میں ہوگی. ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد کی ذات پہ. بس آخری بات کروں کہ انسان احسن تقویم میں خلق ہوا، بدن مکمل ہوا،
بدن کے ساتھ روح مکمل ہوئی، اور روح جب دنیا میں آتی ہے تو یہ روح لچکدار ہے۔ لچکدار کا معنی یعنی آپ اس کو جس رنگ میں ڈھالنا چاہے ڈھل جائے گی۔ موم دیکھا ہے؟ موم نرم ہوتا ہے نا، آپ موم کو ہاتھ میں لے کر اس کی کتنی شکلیں بنا سکتے ہیں؟ بہت سی شکلیں بنا سکتے ہیں نا۔ جو شکل بنائیں گے یہ موم اس میں ڈھلے گا یا نہیں؟ ڈھل جائے گا۔ موم تھا، آپ نے بکری کی شکل بنا دی، بن جائے گا۔ آپ نے بندر کی شکل بنائی، بن جائے گا۔ آپ کسی پھل کی شکل بنائے، بن جاتا ہے۔ انسان کو جو خدا نے روح دی ہے یہ روح لچکدار ہے موم کی طرح، اور جس شکل میں ڈھالتے جائیں گے یہ ڈھلتی چلی جائے گی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے یہ روح لچکدار دے کر اس انسان کو آگاہ کیا کہ یاد رکھو یہ روح جو لچکدار ہے اس کو انسانی شکل میں ڈھالنا ہے، حیوانی شکل میں نہیں۔ اور ہم سب اس دنیا میں آ کر ہر ایک آدمی اپنی اپنی شکل بنانے میں مصروف ہے۔ ہوگا کیا؟ قیامت کے دن یہ پردہ اٹھا دیا جائے گا، پیچھے سے نکال کر اس کو دکھا دیا جائے گا یہ بن کر آئے ہو۔ مثال عرض کروں، بات ذہن میں آ جائے، یہ دیکھا ہوگا آپ نے پہلے قدیم زمانے میں ہوتا تھا کہ فوٹوگرافر وہ جب تصویر بناتے تھے تو کس جگہ بناتے تھے؟ بند کمرے میں، تاریکی میں تصویر بناتے تھے، اور تصویر بنانے کے بعد پھر اعلان ہوتا تھا کہ جی فلاں دن فلاں ٹائم فلاں وقت پہ فلاں چوک میں اس تصویر سے پردہ برداری کی جائے گی، پردہ ہٹایا جائے گا، نیچے سے اس مصور کا شاہکار نظر آ جائے گا۔ توجہ ہے؟ نیچے سے اس مصور کا شاہکار نظر آ جائے گا۔ خداوند عالم نے کہا میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور دنیا میں رہ کر یہ اپنی تصویر بنا رہا ہے، عالم تاریکی میں ایسی تصویر بنا رہا ہے جو خود اس کو بھی نظر نہیں آتی۔ آپ کو اپنی تصویر نظر آتی ہے کیا بن رہے ہیں؟ آپ کو فقط بدن نظر آتا ہے، تو اس بدن کے سائے میں آپ نے روح کیسی بنائی آپ کو نظر نہیں آتا۔ خدا نے انتظام کیا کہ رکو، یوم تبلی السرائر، یوم ایک دن آنے والا ہے، تبلا سرکا دیے جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے، کیا؟ السرائر، پردے۔ جب پردے ہٹیں گے نیچے سے جو نکلے گا وہ شاہکار وہی ہوگا جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوگا۔ وہ کیا بنایا ہے؟ اگر یہ پردہ ہٹے، پردہ ہٹنے کے بعد جب ہماری حقیقت سامنے آئے گی تب پتہ چلے گا کہ کیا بنے تھے۔ عزیز، دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب آپ کمرہ امتحان میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ نقل مارنا جرم ہے، آپ کا پرچہ آپ سے لے لیا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ جب آپ پرچہ دے رہے ہوں کمرہ امتحان میں اور اگر نقل ماریں، نقل مارنا جرم ہے اور آپ کا پیپر پھاڑ دیا جاتا ہے، آپ کو ڈگری نہیں ملتی۔ لیکن خدا نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا کہ تو جا رہا ہے اور تو نے اپنی تصویر بنانی ہے، اور اس تصویر کو اگر نقل نہ ماری تو مجرم ہے، اگر نقل نہ ماری تو مجرم ہے۔ لیکن کس کی نقل اتار کر اپنے آپ کو بنانا ہے، اس لیے 14 تصویریں پیش کر دی۔ یہ 14 تصویریں کون سی ہیں؟ کہ یہ وہی تصویریں ہیں جن کو دیکھ کر اپنی انسانی تصویر مکمل کرنی ہے۔ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ہم سب کی تصویریں بناتے ہیں سوائے 14 کے۔ ہماری زندگیوں میں کس کا رنگ بھرا ہوتا ہے؟ فرعون کا رنگ ہے، فرعون کی تصویر ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ شمر کا رنگ ہے، عمر سعد کا رنگ ہے، جس نے پانی بند کیا، جس نے عزاداری بند کی، سب کچھ کیا اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ اور نام کیا ہے؟ جی ہم تو حسین کی عزاداری کر رہے ہیں۔ تصویر بنا کس کی رہے ہو؟ زبان پہ کیا ہے؟ یہ زبان جو آج استعمال ہو رہی ہے کہ ہم حسین کی تصویر بنا رہے ہیں۔ عزیز تھوڑا صبر کر، اسرائیل کو آنے دے، پتہ چل جائے گا کہ کس کی تصویر بنا کے آئے ہو۔ دنیا میں آئے ہیں اپنی تصویر مکمل کرنے کے لیے، اور تصویر کو مکمل کرنا ہے ان 14 کی تصویروں کو سامنے رکھ کر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو 14 کی سیرت کو اپناتا نہیں وہ انسان نہیں، وہ انسانیت سے گر کر حیوان بن جاتا ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ میری امت قیامت کے دن 10 جانوروں کی شکل میں محشور کی جائے گی۔ کوئی بندر ہے، کوئی بھیڑیا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی چوہا ہے، کوئی چیونٹی ہے۔ یہ کون ہے؟ کہ وہی جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں۔
اگر بور نہ ہوں تو تھوڑا سا اس کو کھول دوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، بات میری نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ جو جانور دیکھتے ہو نا 24 گھنٹے جو تمہارے آمنے سامنے آتے ہیں، کہ یہ جانور تمہاری ہی اپنائی ہوئی صفات کا تجسم ہے جو تمہیں صبح و شام دکھایا جا رہا ہے. یہ جو جانور نظر چوہا نظر آتا ہے یہ کیا ہے؟ کہ تمہارے اندر جو صفت چوری کی بن جاتی ہے، چوری کی شکل اس چوہے کی ہوتی ہے. اگر قیامت کے دن چور چوہے کی شکل میں محشور ہو تعجب نہیں کرنا، کیوں؟ چونکہ صفت ہی ویسی اپنائی ہے. اگر بندر بن جاؤ نکالی کرتے رہو. نکالی کیا ہوتی ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ نکالی کیا ہوتی ہے؟ کسی کے گھر میں گئے، بہترین پردہ دیکھا، اب وہ آپ کے تو امکانات نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، اب وہ جیسے ہی دیکھ کے آئیں خاتون، اس نے شوہر کو لٹکا دیا کہ یہ ایسا پردہ نہیں ہوگا تو ہم گھر میں نہیں رہیں گے. یہ کیا ہے؟ نکالی. خدا نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تمہیں انسان بننے کے لیے بھیجا تھا، بندر بننے کے لیے نہیں بھیجا. وہ پردہ دیکھ کے تمہارے اندر غیرت آتی، نمازی دیکھ کر نماز کے لیے کیوں غیرت نہیں آتی؟ کوئی آ کر اللہ کی راہ میں 4 پیسے دیتا ہے، اس کو دیکھ کے ایثار کا جذبہ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ چیونٹی کیا ہے؟ اور یہ عجیب بات ہے، یہ خدا کے نمونے ہیں اور ان کو واقعاً گہرائی سے پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی چیونٹی ہے اور کائنات کی طاقتور ترین شے یہی چیونٹی ہے. یعنی اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور شے نہیں ہے. یعنی آپ پوری کائنات میں تتبع کر لیں، آپ کو اس سے طاقتور کوئی اور جانور نہیں ملے گا. گندم کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ گندم کا دانہ اگر اس کے ساتھ رکھ کر تولیں تو گندم کا دانہ کئی گنے وزن اس کا چیونٹی سے زیادہ ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ کھینچ کر اپنے بل میں لے کے جا رہی ہوتی ہے کئی گنا زیادہ. اور کئی گنا زیادہ جو لے کے جا رہی ہو، کھاتی کتنا ہو؟ وہ کھانا نہیں ہے. میرا کام کیا ہے؟ جمع کرنا ہے. جمع کرتے 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 مر جاتی ہے، کھاتی کچھ نہیں ہے. کتنے ایسے انسان ہیں جو چیونٹی بنے ہوئے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، کھاتے کچھ بھی نہیں ہے. کتنا کھانا ہے؟ وہی 2 لقمے جو گلے سے نیچے اتر جاتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. اور جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو بیماریاں اتنی پھیل جاتی ہیں کہ کسی چیز کے کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا. جی یہ نہیں کھانا کیوں؟ کولیسٹرول بڑھ جائے گا. یہ نہیں کھانا کیوں؟ شوگر بڑھ جائے گی. یہ نہیں کھانا ہے جی چربی بڑھ جائے گی. کوئی اتنا زیادہ بٹور کس کے لیے رہے ہو؟ کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ کچھ چیونٹی بن کر عالم دنیا سے چلا گیا، مال یہیں پہ چھوڑ گیا. اور دوسری خصوصیت چیونٹی کے اندر کیا ہے؟ یہ جو گندم کا دانہ لے کر بل کے اندر جاتی ہے اس کو 2 نیم کر دیتی ہے، 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیتی. کیوں؟ کل عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن ابھی صرف اس کی طرف اشارہ کر دوں، وہ صفت انشاءاللہ کل عرض کروں گا. کیوں 2 ٹکڑے کرتی ہے؟ خدا نے اس کی ذات کے اندر یہ سسٹم رکھا ہوا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگر میری بل کے اندر یہ گندم کا دانہ رہے گا تو یہ پودا بن جائے گا، اور یہ پودا بننے نہیں دیتی، اس لیے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. کتنے ایسے انسان ہیں جو سب کچھ جمع کرنے کے بعد چیونٹی بن جاتے ہیں کہ خرچ نہ ہونے پائے، جمع کرتے جاؤ. اور پھر توقع کیا ہوتی ہے؟ جی ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. نہ، اشرف المخلوقات نہیں ہیں، بل ہم ازل کا مصداق ہیں. انسان آیا ہے بننے کے لیے، اور بننے کا طریقہ بتاتا ہے دین پہ عمل کر کے اپنی انسانی ذات کو مکمل کرنا ہے. اور جو دین کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے سب سے پہلے انسانیت کی تصویر مکمل کر کے دکھائی ہے. جو اس انسان کو دنیا میں انسان بنانے کا طریقہ سکھانے آئے تھے انہوں نے سب سے پہلے مقام انسانیت میں قدم رکھ کر اپنے آپ کو مکمل کر کے دکھایا ہے. پھر دعوت دیے آؤ اس راستے پہ چلو جس پہ ہم چلے ہیں. اس دین پہ ایک بھائی اور ایک بہن، ان کا بہت خرچ ہوا ہے. بہن کون؟ جس کو آپ شریکت الحسین کے نام سے جانتے ہیں، اور حسین جو سید الشہداء کے نام سے جانتے ہیں. اگر یہ 2 بہن بھائی نہ ہوتے کربلا نہ ہوتی، اگر یہ 2 بہن بھائی نہ ہوتے اسلام نہ ہوتا، اگر یہ 2 بہن بھائی نہ ہوتے آج ہم یہاں پہ انسانی شکل میں نہ بیٹھے ہوتے. بہن اور بھائی نے مل کر اس دین کو بچایا، اور بچانے کا انداز کیا تھا؟ بہن کیا تھی؟ یحییٰ مازنی نامی انسان امیر المومنین کا مدینہ کی سرزمین میں ہمسایہ تھا. یحییٰ مازنی امیر المومنین کا، یہ کہتا ہے کہ میں 25 سال
مدینہ میں میرا گھر امیر المومنین کے ساتھ تھا، اور اس 25 سال میں نے کیا دیکھا کہ جب بھی رات کی تاریکی ہو جاتی، امیر المومنین اپنی بیٹی کو پردہ پہنا کر باہر لاتے، آگے خود ہوتے، پیچھے بیٹی ہوتی، دائیں حسن ہوتے، بائیں حسین ہوتے، عصمت کے حصار میں لے جا کر اپنے نانا کی قبر کی زیارت کرواتے۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ جب قبر پیغمبر کے قریب آتے تو امام حسن کو حکم دیتے، بیٹا حسن جی بابا جاؤ، جو نانا کی قبر پہ چراغ جل رہا ہے اس کو گل کر دو۔ کیوں بابا؟ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اس تاریکی کے عالم میں لے کے آ رہا ہوں، کہیں اس روشنی کے عالم میں کسی بے غیرت کی میری بیٹی کے قد پہ نظر نہ پڑے۔ وہ غیور امام جو برداشت نہ کرتا تھا کہ اس کی بیٹی کے قد کو کوئی نامحرم دیکھے، اے علی تو کربلا کے میدان میں ہوتا تو دیکھتا، شمر کا نیزہ تھا، زہرا کی چادر تھی، ارے شمر کے تماچے تھے، سکینہ کا چہرہ تھا، ارے آپ کی بیٹیاں بے پردہ و چادر، کربلا کا صحرا، پانی کی بوند نہیں مل رہی۔ ادرکم اللہ، بہن کا یہ عالم اور بھائی کیسا ہے؟ بھائی نے جب مکہ کو چھوڑا، کربلا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، مختلف منزلیں امام نے طے کی، ایک منزل پہ آئے جس کو منزل ثعلبیہ کہا جاتا ہے۔ منزل ثعلبیہ میں امام کو اپنے بھیا کی شہادت کی خبر ملی، اور جیسے ہی مسلم کی شہادت کی خبر سننے کے بعد کہا مسلم کی 4 سالہ بیٹی کہاں ہے؟ ارے مسلم کی یتیمہ کہاں ہے؟ مسلم کی یتیمہ کو بلایا، امام نے گود میں بٹھایا، گود میں بٹھانے کے بعد عجب انداز سے پیار کرنا شروع کیا۔ امام نے بتایا نہیں، ارے پیار کیا، مسلم کی بچی کو سمجھ آ گئی، ارے میں یتیم ہو گئی۔ عجب نہیں، ایک وہ منظر بھی سامنے آیا، ارے مسلم کی یتیم، حسین کا پیار، اور حسین کی 4 سالہ بیٹی جب بابا کی لاش پہ آتی ہے، شمر کے تماچے، دامن میں آگ، بابا کو یاد کرتے کرتے بابا کے گلے پہ گلا رکھ کے سو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لذنب قضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک، صلوا علی محمد و آل محمد۔